نہیں دیکھیں. حضرت سعد جب ایمان لے کر آئے تو حضرت سعد کے ایمان لانے کے بعد جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ سعد ایمان لے آئے ہیں تو لوگ بہت خفا ہوئے. انہیں مارا توڑا, گھر سے باہر نکالا, لیکن آپ ایمان سے پھرے نہیں. جب ان کی والدہ کو پتہ چلا, یہ توجہ سے سنیں یہ بات, جب حضرت سعد کی والدہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا سعد ایمان لا چکا ہے, تو آپ کی جو والدہ تھی وہ اپنے مذہب پر بہت سخت تھیں. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت سعد کی والدہ اپنے باطل مذہب پر بہت سخت تھیں, یعنی وہ اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی. اب ظاہر سی بات ہے, والدہ کو جب پتہ چلا تو حضرت سعد کو بلایا. حضرت سعد اپنی والدہ کے پاس آئے. حضرت سعد سے ان کی والدہ نے کہا, اے سعد, اگر تو ایمان سے نہ پھرا, تو نے مصطفیٰ کا دامن اگر نہ چھوڑا, تو یاد رکھ میں بھوک ہڑتال پر بیٹھ جاؤں گی. اندازہ کریں, بات منوانے کا اچھا طریقہ نکالا آپ کی والدہ نے. آپ کی والدہ نے کہا, اے سعد, اگر تو ایمان سے نہ پھرا, اپنے آباء و اجداد کے اگر بتوں کی تو نے پوجا نہ کی, تو میں بھوک ہڑتال پر بیٹھ جاؤں گی اور بھوکی پیاسی مر جاؤں گی. پھر پورا مکہ تجھے ذلیل کرے گا کہ اس نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی اور اس کی ماں اسے مناتی رہی, اس کی ماں اس کو منا کے مر گئی, لیکن اس نے اپنی ماں کی بات نہ مانی. اس کے بعد پوری زندگی لوگ تجھ پر لعنت بھیجیں گے. اندازہ کریں, ماں کہے تو کون ایسی اولاد ہے جو اپنی ماں کی بات نہ مانے. حضرت سعد نے کہا کوئی بات نہیں. حضرت سعد نے سوچا یہ تو ایسے ہی ہے, بڑھیا ایسے کہتی رہتی ہے, اس کو جب بھوک لگے گی تو کھا لے گی. لہذا پھر حضور کے پاس چلے گئے, اور اس کی ماں, حضرت سعد کی ماں اتنی سخت تھی کہ وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی. ایک دن گزر گیا, پانی نہیں پیا, کھانا نہیں کھایا. 2 دن گزر گئے, پانی نہیں پیا, کھانا نہیں کھایا. 3 دن گزر گئے. اب بھوک کی وجہ سے وہ بڑھیا اتنی لاغر ہو گئی کہ اس کو چلنے کی سکت نہیں رہی, وہ چل نہیں پا رہی ہے. حضرت سعد کی والدہ نہیں چل پا رہی. لوگوں نے حضرت سعد سے کہا, جا کر سعد سے کہا, اے سعد, ایک بار اپنی ماں کو تو دیکھ لو جا کر, وہ بھوک ہڑتال پر بیٹھی ہوئی ہے. اس نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا, کئی روز سے پانی نہیں پیا, اس نے جا کر ایک بار دیکھ لو. حضرت سعد نے کہا ٹھیک ہے. حضرت سعد اپنی والدہ کے پاس آئے. حضرت سعد نے کہا, بیٹا دیکھ میں اب مرنے والی ہوں, قسم خدا کی کوئی بھی انسان ہوگا تو پھر جائے گا, اپنا موقف چھوڑ دے گا. والدہ کی زندگی کے لیے ہم کیا قربان نہیں کر دیا کرتے ہیں. دوست کی دوستی ہو تو والدہ کی محبت پر قربان ہے, بیوی کی محبت والدہ کی محبت پر قربان, اولاد کی محبت والدہ کی محبت قربان ہے, دنیا اور تمام چیزوں کی محبت والدہ کی محبت پر قربان ہے. حضرت سعد ہیں, نئے مسلمان ہوئے ہیں. حضرت سعد کا عشق دیکھیں. حضرت سعد سے ان کی والدہ نے کہا, بیٹا میں مرنے کے قریب ہوں, میری آخری خواہش ہے کہ تو اپنے ایمان سے پھر جا, میرے مذہب پر آ جا. حضرت سعد نے بڑی شائستگی کے ساتھ, بڑی سنجیدگی کے ساتھ تمام لوگوں کے سامنے کہا, اے والدہ محترمہ, توجہ چاہتا ہوں. حضرت سعد کہتے ہیں, اے والدہ محترمہ, میں نے جس نبی کا دامن تھاما ہے, میں نے جس آقا و مولا کا دامن تھاما ہے, اس کا دامن میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تم ایک ماں کیا, اگر تم جیسے ہزاروں ماں کی سانسیں رک جائیں, پھر بھی سعد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہے. کہتے ہیں تم کیا, تم جیسی اگر 100 مائیں مجھے اللہ دے اور وہ مجھ سے یہ التجا کرے کہ میں مرنے والی ہوں, مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دو, تو دامن مصطفیٰ تو نہیں چھوڑ سکتا, لیکن 100 مائیں اگر قربان کرنے کی بات آ جائے تو ساتھ اپنی 100 مائیں کی سانسیں روکنا گوارا کر سکتا ہے, مصطفیٰ کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا ہے. دوستو, یہ تھا عشق ان لوگوں کا. ہم تو اس کی دھول بھی نہیں ہے دوستو, دھول بھی نہیں ہے. ماں کی محبت کے آگے ہر انسان پگھل جاتا ہے, لیکن حضرت سعد